کیا کسی کو یقین آئے گا اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو سب سے جدید اور ذہین ترین مشین ہے وہ دراصل کچھ بھی نہیں جانتی؟ مطلب وہ اپنے طور پر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، وہ تو بس ایک بہت بڑا اور انتہائی پیچیدہ سا آٹو کمپلیٹ کا کھیل کھیل رہی ہے۔ ہاں بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اس پر اتنا اندھا بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب ہم اس سے اپنی ویب سائٹس کا کوڈ لکھوا رہے ہیں، اپنی بیماریوں کی علامات پر مشورہ لے رہے ہیں، اور تو اور اپنے بچوں کے لیے تعلیمی مواد تک تیار کروا رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مسائل شروع ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارے پاس جو معلومات کا خزانہ موجود ہے، جس میں محمد فاروق راشد جو کہ ایک اردو ٹیچر اور اے آئی ایڈووکیٹ ہے، ان کی ایک انتہائی زبردست تحریر اور کچھ دیگر مضامین شامل ہیں، ان سب کا بنیادی سوال ایک ہی ہے کہ کیا ہم واقعی اس نئی نام نہاد ذہانت سے بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں؟ چلیں اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آج کل ہر اس شخص کو پریشان کر رہا ہے جو ٹیکنالوجی سے ذرا سا بھی جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ مشین کا نہیں ہے، مسئلہ دراصل ہماری اپنی توقعات کا ہے۔ مطلب ہم کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے اے آئی کو کوئی طلسماتی جن سمجھ لیا ہے جسے ہم ایک عجیب سا مبہم سا جملہ لکھ کر دیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کو پڑھ لے گی اور بالکل وہی جواب دے گی جو ہم سوچ رہے تھے۔ ہاں، اور جب جواب بالکل ہی غیر متعلق آ جاتا ہے تو ہم فوراً مشین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ حقیقت میں خرابی مشین کے کام کرنے کے طریقے میں نہیں ہوتی بلکہ ہماری دی گئی ہدایات میں ہوتی ہے، اور بس یہیں سے پرومپٹ انجینئرنگ کا فن شروع ہوتا ہے۔ صحیح، تو یعنی یہ پرومپٹ انجینئرنگ محض کی بورڈ پر کچھ الفاظ ٹائپ کرنے کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ باقاعدہ مشین کے سوچنے کے انداز کو سمجھ کر اسے درست سمت میں چلانے کا ایک سائنسی طریقہ ہے، ایک لسانی طریقہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم اے آئی کو ہدایات دینے کا یہ طریقہ سیکھیں، ہمیں یہ تو سمجھنا ہوگا کہ یہ مشین ہماری زبان کو پروسیس کیسے کرتی ہے، کیونکہ ہم انسان تو ظاہر جملوں کو ان کے جذبات اور پس منظر کے ساتھ سمجھتے ہیں نا۔ ہاں، ہم انسانوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ذرائع میں لارج لینگویج ماڈلز کی تکنیکی بنیادوں کا کافی تفصیلی ذکر ہے، جس میں ٹوکنز اور کانٹیکسٹ ونڈو جیسے بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اسے اس طرح سمجھیں کہ اے آئی کوئی ایسا طالب علم ہے جو رٹا تو بہت شاندار لگا لیتا ہے، لیکن اگر اسے ایک ساتھ سارا نصاب پکڑا دیا جائے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ یہ مثال کافی حد تک درست ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ کہ اے آئی کے لیے الفاظ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ الفاظ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معلومات کو ٹوکنز کی شکل میں دیکھتی ہے۔ آپ ان ٹوکنز کو الفاظ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمجھ لیں۔ اچھا، یعنی ہجے یا سلیبلز کی طرح؟ بالکل، ایک چھوٹا لفظ شاید ایک ٹوکن گنا جائے، لیکن ایک پیچیدہ یا لمبا لفظ 2 یا 3 ٹوکنز میں ٹوٹ جاتا ہے۔ مشین آپ کے پورے جملے کو ان ریاضیاتی ٹکڑوں میں بانٹ کر ہضم کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اور یہ کانٹیکسٹ ونڈو کیا بلا ہے؟ کانٹیکسٹ ونڈو دراصل اے آئی کی وقتی یادداشت ہے، مطلب اس کی شارٹ ٹرم میموری کی ایک حد ہے۔ فرض کریں ایک ماڈل کی کانٹیکسٹ ونڈو 8000 ٹوکنز کی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایک گفتگو کے دوران صرف 8000 ٹوکنز تک کی معلومات کو بے وقت اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر میں اس سے ایک بہت لمبی بحث کر رہی ہوں اور وہ حد پار ہو جائے تو کیا وہ پرانی باتیں؟ وہ فوراً پرانی باتیں بھولنا شروع کر دے گا۔ جیسے ہی آپ 8001ویں ٹوکن پر جائیں گے، وہ سب سے پہلا ٹوکن اپنے ذہن سے نکال دے گا۔ اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ شروع میں کیا بات ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، اسی لیے وہ رٹے والے طالب علم والی مثال فٹ بیٹھتی ہے۔ بالکل، اگر آپ اس کی اس محدود میموری میں بہت زیادہ اور غیر متعلقہ معلومات کا انبار لگا دیں گے تو وہ اصل ہدایات کو تو بھول جائے گا اور ادھر ادھر کی ہوائی فائرنگ شروع کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہترین پرومپٹ وہ ہے جو مشین کی اس ونڈو کا مؤثر استعمال کرے؟ جی بالکل، مختصر اور ٹو دا پوائنٹ۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اے آئی بہت زیادہ اور بے ترتیب معلومات سے الجھ جاتی ہے تو پھر
ہم اپنی ہدایات کو کس سانچے میں ڈھالیں؟ اسی لیے ساختی پرومپٹنگ یا اسٹرکچرڈ پرومپٹنگ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، ذرائع میں اس کا تفصیلی ذکر ہے اور خاص طور پر ایک مخفف دیا گیا ہے RCTNO۔ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ فریم ورک دراصل ایک بے ہنگم سی گفتگو کو ایک پروفیشنل مکالمے میں بدلنے کا فارمولا ہے۔ ہم اسے ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہاں پلیز۔ فرض کریں آپ ایک ڈیٹا اینالسٹ ہیں اور آپ کو سیلز کی ایک رپورٹ بنانی ہے۔ اب عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بس لکھتے ہیں کہ میری سیلز کی رپورٹ کا تجزیہ کرو۔ ہاں بالکل، میں بھی شاید یہی لکھتی۔ اور یہ ایک انتہائی کمزور پرومپٹ ہے، لیکن اس RCTNO کے تحت ہم اسے 5 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا حرف ہے R، یعنی رول یا کردار۔ آپ AI کو باقاعدہ ایک کردار دیتے ہیں کہ تم ایک سینئر ڈیٹا اینالسٹ ہو۔ اچھا، مطلب ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس نے کس مائنڈ سیٹ سے سوچنا ہے۔ بالکل۔ پھر دوسرا ہے C، یعنی کانٹیکسٹ۔ آپ اسے پس منظر بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی پچھلے مہینے کی سیلز میں 20% کمی آئی ہے۔ صحیح، یہ سیاق و سباق ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے T، یعنی ٹاسک۔ اب آپ واضح کرتے ہیں کہ کام کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دی گئی فائل کا تجزیہ کرو اور اس کمی کی 3 بڑی وجوہات تلاش کرو۔ کافی اسپیسیفک ہو گیا یہ تو۔ اور N کیا ہے؟ ان سے مراد ہے کنسٹرینٹس، یعنی پابندیاں۔ آپ اسے حد بتاتے ہیں کہ دیکھو، کوئی بھی تکنیکی جارگن استعمال مت کرنا اور جواب 500 الفاظ سے کم ہو۔ اور آخری O کا مطلب یقیناً آؤٹ پٹ ہوگا۔ بالکل۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ نتیجہ کس شکل میں چاہیے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب مجھے صرف بلٹ پوائنٹس کی صورت میں چاہیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں۔ جب میں اس پورے فریم ورک کو دیکھتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم AI کی مائکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ مطلب اگر مجھے اسے اتنا کچھ خود ہی بتانا ہے، اس کے کردار سے لے کر الفاظ کی گنتی تک، تو میں یہ سارا کام خود ہی کیوں نہ کر لوں؟ کیا اتنی پابندیاں لگا کر ہم اس کی اس نام نہاد ذہانت کو دبا نہیں رہے؟ یہ ایک بہت ہی عام لیکن سراسر غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ہم AI کو مائکرو مینیج نہیں کر رہے، ہم دراصل اس کی کمپیوٹیشنل پاور کو ایک درست سمت میں مرکوز کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ اسے حد نہیں بتائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے سرورز پر موجود اربوں ڈاٹا پوائنٹس میں سے ادھر ادھر کے اندازے لگانا شروع کر دے گی کہ شاید آپ کو یہ چاہیے یا شاید وہ چاہیے۔ ہاں، اور پھر وہ عجیب و غریب زبان استعمال کرے گی جو شاید کلائنٹ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ اسے ایک واضح سانچہ دے دیتے ہیں نا، تو وہ اندازے لگانے کے بجائے اپنی پوری طاقت اس مسئلے کو حل کرنے پر لگاتی ہے۔ وہ ڈاٹا کے اندر موجود وہ پیٹرنز ڈھونڈ لیتی ہے جو انسانی آنکھ شاید گھنٹوں میں بھی نہ دیکھ پائے۔ یعنی ہم اسے بس راستہ دکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری منزل تک تیزی سے پہنچ سکے۔ اسی طرح۔ منطقی بات ہے۔ لیکن سمت کا درست تعین کرنے کے باوجود ایک چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے، وہ ہے AI کا انتہائی پر اعتماد انداز میں جھوٹ بولنا۔ اوہ، آپ ہیلوسینیشن کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، مطلب وہ بعض اوقات کوئی ایسی بات کہتی ہے جو حقیقت میں سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، اور وہ اتنے بھرپور اعتماد سے دعویٰ کرتی ہے کہ ایک عام انسان تو دور کی بات، کوئی ریسرچر بھی جلدی میں ہو تو وہ یقیناً دھوکہ کھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم اس چیز کا تعلق ذرا وسیع تصویر سے جوڑیں نا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ماڈلز دراصل جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ تو غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے سچ کا پتہ ہونا ضروری ہے نا۔ ان کو تو سچ کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ میں نے شروع میں آٹو کمپلیٹ کا ذکر کیا تھا۔ یہ لارج لینگویج ماڈلز بنیادی طور پر پریڈکٹیو انجنز ہیں۔ یعنی پیشن گوئی کرنے والی مشین ہے۔ بالکل۔ ان کا کام محض یہ پیشن گوئی کرنا ہے کہ ایک لفظ کے بعد اگلا سب سے مناسب لفظ کون سا ہونا چاہیے۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آسمان کا رنگ کیا ہے، تو وہ کھڑکی سے باہر تھوڑی دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بس ڈیٹا پر چلتے ہیں۔ وہ تو حساب لگاتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کے ڈیٹا میں لفظ آسمان اور رنگ کے بعد لفظ نیلا آنے کا امکان 99% ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ان سے کوئی ایسی بات پوچھتے ہیں جس کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے کہ مجھے نہیں معلوم؟ کیونکہ ان کا الگوریتھم خاموش رہنے کے لیے نہیں بنا، وہ جملے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک انتہائی پر اعتماد مگر سراسر غلط جواب تراش لیتا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ تو پھر ہم اس پر اعتماد دھوکے باز پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟
کیا ہم ہر وقت اس ڈر میں جیتے رہیں کہ یہ ہمیں کسی بڑے نقصان کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ماہرین نے اس کے سوچنے کے انداز کو بدلنے کے لیے کچھ بہت زبردست میکانزم تیار کیے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ ایک ٹیکنیک ہے جسے چین آف تھاٹ کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے مضامین میں اس کا نام پڑھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ اے آئی سے کوئی مشکل سوال پوچھتے ہیں تو آپ پرومپٹ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ مرحلہ وار سوچو۔ یعنی تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بالکل۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مشین سیدھا حتمی جواب دینے کے بجائے اپنے حساب کتاب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیتی ہے۔ جب وہ درمیانی مراحل خود لکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگلے درست ٹوکن کی پیشین گوئی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی سوچ کا کچا چٹھا ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے تاکہ غلطی پکڑی جا سکے اور ہیلوسینیشن کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ڈرامائی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ لیکن تحریر میں ریئیکٹ اور ٹری آف تھاٹس کا بھی تو ذکر ہے، یہ کیسے مختلف ہیں؟ ریئیکٹ کا مطلب ہے ریزننگ اور ایکٹنگ کا ملاپ۔ عام طور پر اے آئی بس سوچ کر جواب دے دیتی ہے، لیکن اس فریم ورک میں ہم اسے سکھاتے ہیں کہ بھئی پہلے سوچو پھر کوئی ایکشن لو۔ ایکشن لو سے کیا مراد ہے؟ مثلاً اپنے اندرونی ڈیٹا بیس میں کچھ تلاش کرو، پھر اس تلاش کے نتیجے کا تجزیہ کرو اور پھر حتمی جواب تیار کرو۔ اچھا، یہ تو کافی ایڈوانس لگ رہا ہے۔ اور وہ ٹری آف تھاٹس؟ وہ تو سمجھیں ایک پوری ٹیم کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اسے ہدایت دیتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے کو کئی مختلف زاویوں سے پروسیس کرے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کئی دماغ؟ بالکل۔ فرض کریں آپ نے کوئی بزنس اسٹریٹجی بنانی ہے، اے آئی خود ہی 3 مختلف ماہرین کے کردار سنبھال لے گی۔ وہ تینوں آپس میں دلائل کا تبادلہ کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں گے اور آخر میں جو مشترکہ حل نکلے گا وہ انتہائی پختہ ہوگا۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ اور کیا یہ سب اس لیے ہے تاکہ اسے حقائق کے قریب رکھا جا سکے؟ یہ بالکل یہی بنیادی مقصد ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی ہے۔ اگر اس کی معلومات ہی پرانی ہوں یا اسے کسی خاص نئے ڈاکیومنٹ تک رسائی ہی نہ ہو تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے؟ میں نے ریگ نامی ایک تکنیک کے بارے میں کافی سنا ہے، یہ کیا ہے؟ ریگ یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن اس وقت کی سب سے بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ دیکھیں، فرض کریں آپ اے آئی سے آج کے موسم یا کسی بالکل نئی حکومتی پالیسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کی ٹریننگ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر اس کی ٹریننگ 2 سال پرانی ہے تو وہ یقیناً ہیلوسینیٹ کرے گی، لیکن ریگ کے ذریعے ہم اسے براہ راست بیرونی دنیا سے جوڑ دیتے ہیں۔ بیرونی دنیا سے؟ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے اے آئی ایک لائیو سرچ کرتی ہے یا جو پی ڈی ایف ڈاکومنٹس آپ نے اسے دیے ہوتے ہیں نا، ان کو کھنگالتی ہے۔ وہاں سے وہ درست پیراگراف اٹھاتی ہے، اسے اپنی کانٹیکسٹ ونڈو میں رکھتی ہے اور اس حقیقی ڈیٹا کی بنا پر آپ کا جواب تیار کرتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی طالب علم کو امتحان میں کتابیں کھول کر جواب دینے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ زبردست مثال ہے یہ۔ واقعی اب وہ ہوائی فائرنگ کرنے کے بجائے مستند حوالے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ مطلب ہم نے ٹیکنالوجی کو وہ آنکھیں دے دی ہیں جن سے وہ حقیقت دیکھ سکے۔ بالکل درست۔ اگر ہم اس پوری بحث کو عملی زندگی اور بالخصوص تعلیم کے تناظر میں دیکھیں نا، جس پر فاروق راشد صاحب نے اپنی تحریر میں بہت زور دیا ہے، تو یہ ایک مکمل انقلاب معلوم ہوتا ہے۔ تحریر میں پاکستان کے تعلیمی نظام اور ویژن اکیڈمی نامی ایک ادارے کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاں، جو بچوں کو اے آئی کا درست استعمال سکھا رہے ہیں۔ بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنے کے انداز میں ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے، مطلب ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ 100%۔ کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام تو ہمیشہ سے اس بات پر انحصار کرتا آیا ہے کہ کس بچے کو کتنے زیادہ جواب یاد ہے، کس کا رٹا کتنا پکا ہے۔ لیکن اب جب دنیا کی ہر کتاب، ہر قسم کا ڈیٹا ایک پرومپٹ کی دوری پر ہے، تو پھر معلومات کو ذہن میں ذخیرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ وہی تبدیلی ہے جس کا انتظار شاید ہمیں صدیوں سے تھا۔ دیکھیں، اب قدر اور قابلیت اس بات میں نہیں رہی کہ آپ کے پاس جواب کیا ہے۔ اب اصل قابلیت اس بات میں ہے کہ آپ سوال کتنا اچھا پوچھتے ہیں۔ سوال کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ بالکل۔ جب ہم بچوں کو رٹا لگوانے کے بجائے یہ سکھاتے ہیں کہ مسائل کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، مختلف معلومات کے درمیان ربط کیسے تلاش کرنا ہے اور اے آئی کو ہدایات دے کر اپنا کام کیسے کروانا ہے، تو ہم دراصل علم کے اطلاق پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ویژن اکیڈمی جیسے ادارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو محض ٹیکنالوجی کا کوئی غیر فعال صارف نہ بنایا جائے۔ ہاں، انہیں پیسو کنزیومر بننے سے بچانا ہے۔
بلکہ انہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ دی جائے جہاں وہ اس مشین کی بے پناہ طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ بالکل، یہی مستقبل کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اس مشین کی اتنی بڑی طاقت اور صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ ڈیٹا بھی اینالائز کر رہی ہے، کوڈنگ بھی کر رہی ہے، حکمت عملیاں بھی بنا رہی ہے، تو وہ ایک پرانا خوف دوبارہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ کون سا خوف؟ بے روزگاری والا؟ ہاں، کیا واقعی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ ہم انسانوں کو بے روزگار کر دے گی؟ اس بحث میں پہلے اکثر ایک بڑی کلاسک سی تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ محض ایک اوزار ہے اور انسان کاریگر ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن اب حالات اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ کی مثال زیادہ بہتر لگتی ہے۔ آٹو پائلٹ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جدید ہوائی جہازوں میں آٹو پائلٹ اڑان بھی بھر سکتا ہے، راستہ بھی طے کر سکتا ہے اور تو اور لینڈنگ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا پائلٹ کی ضرورت ختم ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں۔ ظاہر ہے، آٹو پائلٹ کو منزل بتانے کے لیے، راستے میں آنے والے غیر متوقع طوفانوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں، کاکپٹ میں انسان کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہ مثال تو واقعی بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ اے آئی ہمارے کام کی رفتار کو کئی گنا تو بڑھا سکتی ہے، لیکن انسانی بصیرت، تجربہ اور سیاق و سباق کو سمجھنے کی جو صلاحیت انسان میں ہے، وہ اس پیشین گوئی کرنے والے انجن میں نہیں ہو سکتی۔ آٹو پائلٹ والی یہ مثال ذہن کو واقعی بہت واضح کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس آٹو پائلٹ پر اتنے زیادہ انحصار کرنے لگیں کہ رفتہ رفتہ ہماری اپنی تنقیدی سوچ کی دھار ہی کند ہو جائے؟ مطلب ہم مشین کی اسکرین پر لکھی ہر بات کو حتمی سچ اور صحیفہ ماننے لگیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پرومپٹ انجینئرنگ کے اس پورے تصور کی جان ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تکنیک محض کوئی کمپیوٹر سکل نہیں ہے، یہ ایک فکری انقلاب ہے جس کے ساتھ ایک بہت بھاری اخلاقی ذمہ داری منسلک ہے۔ صحیح، اخلاقی ذمہ داری۔ جب آپ کے پاس ایک ایسا آلہ آ جائے جو منٹوں میں شاندار دلائل، مضامین اور رپورٹس گھڑ سکتا ہو، تو اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ لوگ خود سے تحقیق کرنا ہی چھوڑ دیں اور بس مشین پر اندھا اعتماد کر لیں۔ اور اگر انسان نے اپنی تنقیدی سوچ کی باغ ڈور مشین کے حوالے کر دی تو اس کے نتائج تباکن ہو سکتے ہیں۔ جھوٹے بیانے انتہائی مہارت سے پھیلائے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بھیانک خواب لگ رہا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم سبق جو ہمیں آئی سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی ہر معلومات کو محض ایک نقطۂ آغاز سمجھیں، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ۔ یعنی اسے حتمی جواب نہ مانیں۔ بالکل نہیں، اس کو اپنے کام کو تیز کرنے کے لیے استعمال ضرور کریں، لیکن حقیقت کی جانچ پڑتال یعنی فیکٹ چیکنگ آپ کا اپنا کام ہے۔ اے آئی آپ کی فکری معاون ہونی چاہیے، آپ کی سوچ کی مالک نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اے آئی کو فکری معاون بنانا ہے، اپنی سوچ کا متبادل نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے یہ سفر اس حیران کن حقیقت سے شروع کیا تھا کہ اے آئی کا اپنا کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ ٹوکنز اور امکانات کے ایک ریاضیاتی نظام پر چلتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ اس محدود یادداشت یعنی کانٹیکسٹ ونڈو کا مؤثر استعمال کیسے کیا جائے، اور اس کے لیے RCTNO جیسا فریم ورک کس طرح ایک بے سمت مشین کو ایک شاندار تجزیہ کار میں بدل سکتا ہے۔ اور ہیلوسینیشن کا مسئلہ بھی۔ ہاں، ہم نے ہیلوسینیشن کی حقیقت بھی سمجھی اور جانا کہ کس طرح چین آف تھاٹ اور ریگ جیسی جدید تکنیکیں اس آٹو پائلٹ کو حقائق کی پٹری پر رکھتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے تعلیم کے اس نئے دور کا تصور کیا جہاں بچے رٹے کے بجائے درست سوال پوچھنا سیکھ رہے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ تنقیدی سوچ کو زندہ رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر سننے والوں کو بار بار غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، آنے والا دور ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ مشین کے پاس تو ہمیشہ آپ سے زیادہ ہی ڈیٹا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ آنے والا دور ان کا ہوگا جو یہ جانتے ہیں کہ اس ڈیٹا سے درست معلومات کیسے نکلوانی ہیں اور پھر ان معلومات کو انسانی ہمدردی اور شعور کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت خوب۔ آج کی اس شاندار نشست کا اختتام ہم فاروق راشد صاحب کی تحریر کے اس پیغام سے کرتے ہیں جو واقعی ایک طویل عرصے تک ذہن میں گونجتا رہے گا کہ انسان کی اصل طاقت اس کے سوال میں چھپی ہوتی ہے، اور جب سوال درست ہو جائے تو جواب خود راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت زبردست۔
لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا خیال، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم بڑے فخر سے اے آئی کو ہدایات دینے کا فن سیکھ رہے ہیں، ہم پرومپٹ انجینئرنگ کے ماہر بن رہے ہیں، اس کی حدود طے کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب یہ مصنوعی ذہانت اتنی باشعور ہو جائے گی اور انسانی رویوں کو اتنا گہرائی سے سمجھنے لگے گی کہ وہ ہم سے بہتر پرومپٹس کرنے لگے گی۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جب انسان مشین سے سوال پوچھنے کے بجائے ایک ایسی صبح اٹھے گا جہاں مشین انسان سے ایسے گہرے، پیچیدہ اور غیر متوقع سوالات پوچھنے لگے گی جو ہم نے خود اپنے آپ سے کبھی سوچے ہی نہ ہوں، کیا اس وقت انسان صرف ایک جواب دینے والا بن کر رہ جائے گا؟ یا پھر ہماری اور مشین کی یہ گفتگو، یہ مکالمہ انسانی دریافت کا ایک ایسا باب کھولے گا جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے؟ سوچئے گا ضرور۔